مکتب امامیہ کرشنا پوری مظفر نگر کی یہ بچیاں ہیں جو پروگرام کے لیے آ رہی ہیں۔ خدیجہ صادق، تقریر پڑوسیوں کے حقوق۔ مکتب امامیہ کرشنا پوری خدیجہ صادق تقریر کے لیے عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ حاضران محفل سلام علیکم۔ محترم سامعین، میرا نام خدیجہ صادق ہے اور میں مکتب اہل بیت درسگاہ جناب زینب سلام اللہ علیہ مظفر نگر میں درجہ دوم کی طالب علم ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ہم ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوئے جو بہت ہی اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک جامع مکمل دین ہے۔ اس دین میں تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے اور تمام باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جہاں دین اسلام ہمیں گھر کے اندر کے حقوق بیان کرتا ہے کہ ماں کا حقوق کیا ہے، بھائی کے حقوق، بہن کے حقوق اور تمام عزیز و اقارب کے حقوق بتائے جاتے ہیں، وہیں باہر کے حقوق یعنی پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، یہ ہمیں دین اسلام بتاتا ہے۔ قرآن کے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں جہاں بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہیں پڑوسیوں کے حقوق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اس کے معنی یہ ہے، اللہ کی خدمت کرو، کسی شے کو اس کا شریک مت بناؤ، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، دور کے ہمسائے، قریب کے ہمسائے، پہلو نشین، غربت زدہ، غریب، سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اللہ غرور اور متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہت ایسی حدیثیں ہیں معصومین کی جو پڑوسیوں کے حقوق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر ہم سب اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی اسی دنیا میں جنت بن جائے گی۔ معاشرے کا اختلاف اور جھگڑے اسی لیے ہے کہ ہم دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے غور کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا ہمارے زیادہ تر جھگڑے ہمارے پڑوسیوں سے ہی ہوتے ہیں۔ کبھی گاڑی یہاں نہ کھڑی کرے، آپ کی دیوار ہماری دیوار کے برابر کیوں ہے، آپ کے گھر کا پانی یہاں سے کیوں گزرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے گھر کے برابر والوں سے ضرور کچھ اس طرح کا ہے۔ اور ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے گھر کے چاروں طرف سے پڑوسی شمار رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کوئی یہ کہنے لگے ہم اس سے تعلقات تو رکھنا چاہتے ہیں مگر ان کا کردار اچھا نہیں، اس لیے اسے میل جول نہیں رکھنا چاہیے، یا کوئی یہ کہہ دے ان کا اخلاق اچھا نہیں، اس لیے اسے میل جول نہیں رکھنا
قبول کر لے۔ رسول اللہ نے کردار کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ غیر مسلمان ہو یا مسلمان ہو، رسول اللہ کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اگر عزیزو آپ کا پڑوسی آپ سے کچھ مانگے اور آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے تو اسے ہرگز نہ منع کرے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے تو ہمارا خدا ہم سے راضی رہے گا اور معاشرے میں ہمارا وقار مرتبہ بلند رہے گا اور اللہ اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازے گا۔ بس یہی چھوٹا سا ہمارا پیغام تھا۔ خدا ہماری چھوٹی سی عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آپ سبھی کا شکریہ۔ ربنا تقبلنا انک سمیع علیم۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ لو بیٹا انعام لے لو۔ یہ دیکھو مومنین کی طرف سے بہت اچھی تقریر کی ہے، بہت خوبصورت تقریر، لہٰذا مومنین کی طرف سے یہ انعامات ہیں آپ کے لیے۔ واقعاً مکتب امامیہ کرشنا نگر مظفر نگر کی یہ بچی تھی جو فائدہ عزاداری کا ہے، جو فائدہ حسین کی کربلا کا ہے، وہی فائدہ اس کانفرنس کا ہے۔ ان کا بھی مقصد یہی ہے تمہارے جوان بیدار ہو جائیں، تمہاری لڑکیاں بیدار ہو جائیں، تمہاری نسل بیدار ہو جائے۔ اب آپ یہ بتائیے اس بچی کا نام کیا تھا جو ابھی تقریر کر کے گئی؟ کیا نام؟ اچھا وہ بتانے والی چلے دراصل محمد اور آل محمد۔ دیکھیے مجھے تو نہیں پتا کہ آپ اس بچی سے کتنا متاثر ہوئے، لیکن میں اپنی بتاتا ہوں، میں تو بے حد متاثر ہوا۔ اور آپ اس کانفرنس کے سارے فائدوں کو چھوڑ دیجئے، اس بچی نے جو یہ تقریر یاد کی ہے، بس یہی اس کانفرنس کا فائدہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے کہ ضروری، ارے جناب کتنوں کو آپ نے راستے پہ لگایا۔ آج کے مسلمان کی نظر میں اگر اس مسلمان کو ہم جج بنا دیں اور جج بنا کے کہیں جناب نوح کو نمبر 2 کتنے دو گے، تو میرے خیال میں ہم جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے اور آپ بیٹھے جناب نوح کو 0 دیں گے۔ ہم 950 سال کی عمر میں 2 آدمی سیدھے کیے ہیں۔ ہمارا یہ جوان یہ چاہتا ہے ایک دینی کانفرنس ہی میں پورا جولی بدل جائے، پورا گاؤں بدل جائے، پورا شہر بدل جائے۔ ارے بھائی جو کام نبیوں سے نہ ہو سکا وہ کام مولویوں سے کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہوا ہو اس کانفرنس میں، یہ جو بچی آئی اور پڑوسی کے حقوق پہ آپ کو تعلیم دے کے گئی ہے، بس یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہماری نسل پہچان لے کس کا حق کیا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اب یہ بچی خدا کی قسم یہ بڑی ہوگی تو یہ کبھی اپنے پڑوسی کو پریشان نہیں کرے گی، اس لیے کہ بچپن میں جو چیز ذہن میں آ جاتی ہے وہ بڑھاپے میں آ کے ختم نہیں ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں آپ ایک چیز یاد کریے وہ آپ کے حفظ ہونے والی نہیں ہے۔ تو لہذا میرے مولا حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں میں علم پیدا ہو۔